अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज अंदाज़े तरबियत। ठीक है, हमने इसको आज कर लेना है और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। असल में इसमें सहाबा कराम की अंदाज़े तरबियत के बारे में बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम अपने जो सहाबा कराम या दोस्त अहबाब थे उनकी किस तरह से अंदाज़े तरबियत करते थे और उनका माशरती इस्लाह तरबियत क्या था। ठीक है, हम इसको समझ के अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। हम इसको देखते हैं कि इस चैप्टर में है। सबसे पहले हम इसके मुख्तसर सवालात देख लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा इसके मुख्तसर सवालात सबसे पहले करते हैं। तो मुख्तसर सवालात में क्या है? मुख्तसर सवालात में है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बासत का मकसद क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इनकी बासत का मकसद क्या था। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे पहली लाइन में है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियों में अहम तरीन ज़िम्मेदारी इंसानों के अखलाक और रवैयों की इस्लाह है। यहाँ से यहाँ तक मैंने इससे पहले ही लेड पेंसिल से मार्क कर दिया है, आप भी देख लें और अपने बुक्स पे मार्क कर लें। पहली लाइन है इसकी ज़िम्मेदारी, बासत की ज़िम्मेदारी जो थी वो ये थी कि इंसानों के अखलाक और रवैयों की इस्लाह की जाए, क्योंकि अंबिया कराम बनाए ही लोगों की हिदायत के लिए गए थे ताकि उनको सीधा रास्ता दिखा सकें। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज़े तरबियत के दो नुमाया औसाफ क्या थे। ठीक है, यहाँ पे ये भी पहले ही पैराग्राफ में हमारे पास है, इसको भी मैंने लेड पेंसिल से मार्क कर लिया है। ये है नबी करीम खातमुन, थर्ड लाइन पे है लास्ट में, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत में ये बुनियादी नुक्ते की हैसियत रखती है कि आपने पहले खुद अमल करके दिखाया, इसके बाद लोगों ने इस काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। आप खातमुन नबीयीन की अंदाज़े तरबियत के नुमाया तरीन औसाफ हिकमत और बसीरत हैं। यहाँ तक आप इसको मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है किसी की गलती पर नबी करीम खातमुन नबीयीन का अंदाज़े तरबियत क्या होता। ठीक है, जबकि कोई गलती करता तो उस पर अंदाज़े तरबियत क्या होता है। इसकी हम हेडिंग जैसे मैंने आपको अक्सर बताती रहती हूँ गाहे बगाहे कि नबी करीम का अंदाज़े तरबियत, किसी की गलती पर नबी करीम का अंदाज़े तरबियत हेडिंग दे के आपने इसका आंसर लिखना है। आपने इसका पूरा सवाल नहीं लिखना। ठीक है, ये आपने देख लेना है। यहाँ पे हम पहले वाले पेज पे ही आ जाते हैं। अभी पहले पेज पे ही हमारे आंसर एंड क्वेश्चंस हैं। थर्ड पे है सेकंड पैराग्राफ का जो लाइन है वो है आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान की गलती पर कभी इसको सरेआम नाम लेकर या बात टोक कर तरबियत ना फरमाते, बल्कि नाम लिए बगैर लोगों को इशारतन नसीहत फरमा देते थे। यानी उस शख्स का नाम नहीं लेते थे ताकि उसे पॉइंट आउट ना किया जाए और उसको इस्लाह फरमाने की कोशिश करते थे। आगे है मुसलसल रोज़े रखने वाले साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हम इसको भी पहले ही पेज पे हम देख लेते हैं। पहले पेज पे हम यहाँ पर आएंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है जो पैराग्राफ, उसमें है एक मरतबा लोगों ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल रोज़े रखते हुए देखा। ठीक है, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी मुसलसल रोज़े रखने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनको कमज़ोरी लाहक हो गई, चेहरों के रंग पीले पड़ गए। तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर जहाँ काफ़ी लोग जमा थे इनको ख़िताब करके फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है। किसी को देखकर वो अपना तर्ज़ अमल इख्तियार कर लेते हैं, हालांकि एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक है, सूरह नबी दाऊद की 4788 हदीस है, यह आपने हवाला नंबर ज़रूर देना है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप लास्ट वाला, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज़े तरबियत में किन के लिए रहनुमा उसूल हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे ये लास्ट पे है, लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें इसका आंसर है। आज यहाँ से हम लिखेंगे हज़ूर रसूलुल्लाह के अंदाज़े तरबियत में वालिदैन, असातिज़ा कराम, उलमा कराम के लिए रहनुमा उसूल मौजूद हैं, जिनको मशले राह बनाकर वो नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं, इनको माशरे का एक कामयाब फ़र्द बना सकते हैं। ये रहनुमा उसूल गोया के पूरी इंसानियत के लिए हैं।
ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے لاسٹ میں لائن. ٹھیک ہے، آگے ہے تفصیلی جواب دیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت پر جامعہ نوٹ لکھیں. جامعہ نوٹ میں بچوں سارے ہی آ جاتا ہے. ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا پیراگراف ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور کون سا نہیں. اب ریڈنگ کی باری ہے تو ریڈنگ آپ غور سے دیکھ لیں، کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں. انبیاء کرام خاتم علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے سب سے، یہاں سے ہی لانگ سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں لانگ کی بھی نشان لگا رہی ہوں. یہاں سے ہی لانگ کویسچن سٹارٹ ہوگا. انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ترین ذمہ داریاں انسانوں کے اخلاق اور رویے کی اصلاح ہے. یہاں پر جو ہے وہ ہے نبی کریم کی انداز تربیت پر جامعہ نوٹ لکھیں. لیکن ہم نے اس میں کچھ اور، یہ دیکھیں یہاں پہ یہی کویسچن ہے نا، لیکن ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی اس کے آئیں گے. جیسے ہے یہاں پہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا فرمایا ہے. آپ خاتم النبیین نے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی ہے کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے ہیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں یہ بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے. یہ بات بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کے کسی کا حصہ بنا لیا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں نیکسٹ لائن پہ. آپ خاتم النبیین، یہ لائن ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک آپ خاتم النبیین نمبر. ٹھیک ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو سر عام نام لے کر یا بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے، بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کی اشارتاً نصیحت فرما دیتے تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری لاحق ہو گئی اور چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے. اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر جہاں کافی لوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کسی کو دیکھ کر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. سنن نبی داؤد کی 4788 حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں. یعنی آپ خاتم النبیین نے ان کو نام لے کر مخاطب کرنے کی بجائے اشارے سے بات کی تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ خاتم النبیین جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. نصیحت کرتے وقت اس کی آنکھوں میں محبت و شفقت کی چمک ہوتی ان کی آنکھوں میں. ٹھیک ہے، اور چہرے پر سختی کی بجائے نرمی کا انداز جھلکتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ والی ہم پیراگراف کو چھوڑ دیں گے، یہاں سے ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پیراگراف کو ہم فرسٹ والے پیراگراف کو چھوڑ دیں گے اور یہاں سے لکھیں گے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت آمیز اور مشفقانہ تھا، اس کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا. جو کام میں نے جس طرح بھی کیا، آپ خاتم النبیین نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا. اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا. صحیح مسلم کی 2309 پہ یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے اصلاح و تربیت کے سلسلے میں آپ کا ایک خاص اسلوب یہ بھی رہا ہے کہ آپ زیادہ لمبے اور طویل وعظ اور نصیحت سے گریز فرماتے تھے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حیرت انگیز اعجاز تھا کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو مختصر سے جملوں میں بھی بیان کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب الکلم کی خصوصی صفت عطا کی تھی. یہ MCQs بھی بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی خاص صفت عطا کی تھی. ویسے تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفات ہی خاص ہیں، لیکن اس میں جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے وہ ہے جوامع الکلم. ٹھیک ہے، آگے ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کے جذبات اور احساسات کے علاوہ مزاج و نفسیات کا بھی لحاظ رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ خاتم النبیین کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ دیکھنے میں یہ ایک معمولی سا سوال تھا جس کا کوئی بھی بات ختم قیامت دی
کہ اللہ ہے وغیرہ، مگر آپ یا آپ خاتم النبی شخص پر ہے تو اسے وہ کر رہا ہے خاتم النبیین وسلم جواب دینے کی بجائے بخاری یہ والا نمبر نے ہر ایک کا اس وقت آپ خاتم نے ایک اصل مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ انہیں فرمایا کہ اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر ہماری طرف سے کوئی تیاری نہ ہو تو بیکار ہے۔ آپ خاتم النبیین کی اس خوش اسلوبی سے سائل کو احتساب نفس اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر آمادہ کیا۔ احتساب نفس یعنی اس نے دیکھا کہ میں نے اپنے لیے کتنی تیاری کی ہے، اس حساب سے پھر اس نے آگے بات کی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات مناسب موقع پر کرتے، اچھے اور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم خاتم النبیین سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ خاتم النبیین نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ خاتم النبیین نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک مزدور آدمی ہوں، کسب حلال کے لیے مجھے پتھر توڑنے پڑتے ہیں، اس سخت محنت کی وجہ سے یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ آئے گا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو شفقت سے فرماتے ہوئے کہا کہ اور اس کے ہاتھ چوم لیے، فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ نہ صرف بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہر حال میں اس پر گامزن رہتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اور ہر معاملے میں تدریج کا اہتمام فرماتے تھے۔ زیر تربیت افراد کی خوبیوں اور خامیوں کو اچھی طرح سے تجزیہ کر کے خامی کو دور کرتے اور ایک خوبی کو پروان چڑھاتے، مخاطب کی صلاحیت اور طاقت کے مطابق اس سے احکام اسلامی کا پابند بناتے۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو تم پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جب وہ یہ بات مان لیں کہ اللہ ایک ہے اور تسلیم کر لیں کہ پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی 1395 یہ حدیث ہے۔ اور نیکسٹ پہ ہے حاصل کلام، آپ نے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ حاصل کلام۔ آج بھی ہم سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشرع راہ بنا لیں اور اس سے انشاءاللہ ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا اور اس کے زیر سایہ پوری انسانیت کو امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ کے انداز تربیت میں والدین، اساتذہ کرام اور علماء کرام کے لیے رہنما اصول موجود ہیں جن کو مشعل راہ بنا کر وہ نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور ان کو معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے MCQs، ہمارا لاسٹ پارٹ ہوتا ہے یہ ہمارے لیکچر کا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین کی 10 سال تک خدمت کی کس نے؟ ہم یہاں پہ لیڈ پینسل کا انتخاب کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پہلے پہ میں نے ٹک کیا ہے، آپ بھی اس پہ ٹک کر لیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مصر، یمن، شام کے طائف۔ یمن بھیجا تھا اس لیے ہم یہاں پر ٹک کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے پر فرمایا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بے پہ نشان لگائیں گے۔ فورتھ پہ ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ چوم لیے، پتھر توڑنے والے کے، صلہ رحمی کرنے والے کے، معاف کرنے والے کے، سخاوت کرنے والے کے، پتھر توڑنے والے کے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ ہم آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کے حوالے سے ہر کام اور معاملے میں اہتمام فرماتے تھے، تدریج کا، واضح و نصیحت کا، تحریر و تقریر کا، ذاتی دلچسپی کا، واضح و نصیحت کا۔ ہمارے پاس سب سے پہلے مختصر سوالات تھے، پھر تفصیلی جواب تھا۔ تفصیلی جواب میں صرف ایک پیراگراف میں نے سکپ کروایا ہے، آپ ویڈیو ساری دیکھا کریں، کہیں سے سکپ کر کے نہ دیکھا کریں۔ اس سے اس طرح
इस तरह से आपकी जो इम्पोर्टेंट्स अहम MCQs वगैरह होते हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में इसमें कहीं कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने इसे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके सवालात को, इसके जवाबात को, इसके MCQs को स्टिकी नोट पर लिख लेना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि उनको हर आने वाली वीडियो मिल सके। उम्मीद करती हूँ लेक्चर की समझ आई होगी। आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।